نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 132 سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 to 52، 35 سے لے کر 52 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، هَذَا الْبَلَدَ، اس شہر کو یعنی مکہ کو، آمناً امن والا، وَجْنُبْنِي، اور بچا لے مجھ کو، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو، ان نعبد، یہ کہ ہم عبادت کریں، الاصنام، بتوں کی۔ اس شہر سے مراد یہاں پر مکہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں دعا پتہ چل رہی ہے کہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ تو امن والا بنا دے۔ دوسری دعاؤں سے پہلے یہ دعا کی کہ اسے امن والا بنا دے، اس لیے کہ امن ہوگا تو لوگ دوسری نعمتوں سے بھی صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے، ورنہ امن اور سکون کے بغیر تمام آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود خوف اور دہشت انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ امن کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے ہمیں اپنے گھروں کو، اپنے رویوں کو، اپنے ماحول کو پرامن رکھنا چاہیے۔ تو امن کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے طرز عمل کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بلد حرام یعنی مکہ کو جب بنایا گیا تو اسے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو بنایا، اس میں اپنی فیملی کو بسایا، اور وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے بری تھے، اور انہوں نے ہی اس شہر مکہ کے لیے امن کی دعا کی تھی۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینشن فری زون ہے، فزیکلی اور مینٹلی امن آپ کو مکہ میں ملے گا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا کہ اس مکہ شہر کو پرامن بنا دیا، اور اسی وجہ سے مشرکین مکہ کئی فائدے اٹھا رہے تھے، مگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا قبول فرماتے ہیں، اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں کرتے ہیں، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ یعنی مکہ کو ایک امن والا شہر بنا دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا الحمدللہ۔ آج آپ دیکھیں تو اسی دعا کی وجہ سے مکہ میں جتنا امن ہے آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ ایک ٹینشن فری زون ہے، وہاں آپ کو فزیکلی مینٹلی پیس محسوس ہوگا الحمدللہ۔ پھر یہ دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وَجُنُبْنِي کا جو لفظ ہے جیم نون با سے ہے، معنی دور کرنا، دور کر کے کسی مصیبت سے بچانا۔ اپنے آپ کو اور فیملی کو شرک سے محفوظ رکھنے کی تڑپ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھی، جو کہ دعا سے معلوم ہو رہی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ مشرکین کے سامنے لا رہے ہیں، کیونکہ ان مشرکین نے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور یہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے۔ تو کیا اعمال کر رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں؟
مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے برعکس عمل کر رہے تھے. تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے بچا اور میری اولاد کو بھی بچا. کس بات سے؟ اس بات سے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی فیملی کو مکہ چھوڑ آئے تھے، اور یہ بخاری کی ایک طویل روایت میں بات پتہ چلتی ہے. آپ کے سامنے میں اس روایت کا مفہوم رکھوں گی. ابن عباس اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ آئے اور وہاں پر ان دونوں کو چھوڑ دیا. ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک بڑے درخت تلے بٹھا دیا تھا جہاں آب زمزم ہے. یعنی آج کل آپ جہاں آب زمزم دیکھتے ہیں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو بٹھا دیا. یہ مسجد حرام کی بلند جانب کی طرف جگہ ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پانی تھا. آپ علیہ السلام نے انہیں ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر چلے آئے. سیدہ ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا، ابراہیم ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ پانی ہے؟ ہاجرہ نے یہ بات کئی بار پوچھی مگر ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہ دیکھا. پھر کہنے لگیں، کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے شوہر کو بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کو کہا ہے تو ابراہیم یہ کر کر ہی رہیں گے. تو انہوں نے سوال پوچھا کہ اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. پھر کہنے لگی اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیسا ایمان تھا حضرت ہاجرہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آپ مان رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر واپس آ گئیں. کس جگہ واپس آ گئیں؟ جہاں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بٹھایا تھا. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر جب اس ٹیلے پر پہنچے جہاں سے انہیں دیکھ نہ سکتے تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں. اور یہ لفظ یشکرون تک دعا جاتی ہے. انشاءاللہ ہم ابھی پورا ٹیکسٹ اس کو دیکھیں گے. سیدہ ہاجرہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ اور یہ پانی پلاتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہے، کتنا چھوٹا بچہ ہے جس کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں. اور ایک عورت بھی کمزور ہوتی ہے، یعنی بیوی بھی کمزور اور بچہ بھی بہت چھوٹا. یہ چھوڑ کر گئے ہیں اور اللہ کے حکم پر چھوڑ کر گئے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا انہوں نے کہ یا اللہ میری فیملی کیسے سروائیو کرے گی. اب یہ پانی پلاتی رہیں اور اپنا دودھ پلاتی رہیں. پانی ختم ہو گیا تو خود بھی پیاسی ہو گئیں اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا. بچے کو دیکھا تو وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے. حضرت ہاجرہ بچے کی یہ حالت دیکھ نہ سکیں اور چل دیں. دیکھا کہ صفا پہاڑی ہی آپ کے قریب ہے، اس پر چڑھی پھر وادی کی طرف آ گئیں. وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی آدمی نظر آئے مگر کوئی آدمی نظر نہ آیا. آپ صفا سے اتر آئیں حتیٰ کہ وادی میں پہنچ گئیں اور اپنا قمیض کا دامن اٹھایا اور ایک مصیبت زدہ آدمی کی طرح دوڑنے لگی. آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ کتنا ٹینشن ہوگا ان کو. ایک تو تنہائی اور پھر یہ کہ یہ سچویشن. دوڑنے لگی یہاں تک کہ وادی طے کر لی اور پھر مروہ پہاڑی پر آ گئی اور مروہ پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ کوئی آدمی نظر آتا ہے مگر انہیں کوئی آدمی نظر نہ آیا. اسی کیفیت میں انہوں نے 7 چکر لگائے. آپ جانتے ہیں نا صفا اور مروہ کی جو 7 چکر ہیں وہ حضرت ہاجرہ ہی کی یاد میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو قیامت تک کے لیے جاری رکھ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا کتنی پسند آئی کہ اللہ کے حکم پر لبیک تو کہہ بیٹھی ہیں. جو ٹینشن تھا اس ٹینشن میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں. اپنے بچے کی بھی فکر ہے، اپنی بھی فکر ہے، پیاس کی بھی فکر ہے، سیکیورٹی کی بھی فکر ہے. کیونکہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر گئے تھے وہ کوئی آباد جگہ نہیں تھی، وہ صحرا تھا، وہ پتھریلی زمین تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے ہی لوگوں نے صفا مروہ کا طواف شروع کیا. پھر جب وہ 7ویں چکر میں مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی. انہوں نے اپنے آپ سے کہا خاموش رہو، بات سنو. پھر کان لگایا تو وہی آواز سنی. کہنے لگی میں نے تیری آواز سنی، کیا کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے اسی وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پیر زمین پر مار کر اسے کھود ڈالا تو پانی نکل آیا. سیدہ ہاجرہ اسے حوض کی طرح بنانے لگی اور اپنے ہاتھ سے منڈیر باندھنے لگی
اور چلوؤں سے پانی اپنے مشکیزے میں بھرنے لگیں. جب وہ چلو سے پانی لیتی تو اس کے بعد جوش سے پانی نکل آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی یا فرمایا اس سے چلو چلو پانی نہ لیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا. چنانچہ سیدہ ہاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا. فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ جان کی فکر نہ کیجیے، یعنی آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں. یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر یہ باپ بیٹا کریں گے. اللہ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس وقت خانہ کعبہ گر کر زمین سے اونچا ایک ٹیلا بن چکا تھا اور برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا. یعنی موسم کے تغیرات کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ بالکل ڈھہ گئی تھی. صرف کچھ باقی ماندہ آثار تھے، اور وہ باقی ماندہ آثار کس شکل میں تھے؟ زمین سے ایک اونچا ٹیلا سا بن گئے تھے. اب کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد وہاں جرہم قبیلہ کے لوگ یا ان کے گھر والے قدا کے راستے سے آ رہے تھے، ادھر سے گزرے. وہ مکہ کے نشیب میں اترے. انہوں نے وہاں ایک پرندہ گھومتا دیکھا تو کہنے لگے یہ پرندہ ضرور پانی پر گردش کر رہا ہے، ہم اس میدان سے واقف ہیں، یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا. چنانچہ انہوں نے 2 آدمی بھیجے، انہوں نے پانی موجود پایا تو واپس جا کر انہیں پانی کی خبر دی تو وہ بھی آ گئے. اسماعیل یعنی سیدہ ہاجرہ وہیں پانی کے پاس بیٹھی تھیں. انہوں نے پوچھا کیا ہمیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دیں گی؟ اسماعیل نے کہا ہاں، لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل خود بھی یہ چاہتی تھی کہ انسان وہاں آباد ہوں، چنانچہ وہ وہاں اتر پڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا. جب وہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور انہی لوگوں سے عربی سیکھی تو ان کی نگاہ میں وہ بڑے اچھے جوان نکلے. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس فیملی کو، جرہم فیملی کو پسند آ گئے تھے. وہ ان سے محبت کرتے تھے اور اپنے خاندان کی ایک عورت ان کو بیاہ دی، یعنی اپنی ہی فیملی کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی. اور ان کی والدہ فوت ہو گئیں، یعنی سیدہ ہاجرہ وفات پا گئیں. ایک دفعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے آئے. اس وقت اسماعیل علیہ السلام خود گھر پر نہ تھے. آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا. وہ کہنے لگیں روزی کی تلاش میں نکلے ہیں. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو وائف تھیں ان سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں روزی کی تلاش میں نکلے ہیں. پھر آپ نے اس سے یعنی بیوی سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو کہنے لگی بڑی تنگی سے زندگی بسر ہو رہی ہے اور سختی کی آپ سے خوب شکایت کی. آپ علیہ السلام نے کہا جب تیرا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے. جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے محسوس کیا جیسے کوئی مہمان آیا ہو. بیوی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، اس طرح کا ایک بوڑھا آیا تھا، تمہارے متعلق پوچھ رہا تھا تو میں نے اسے بتا دیا. پھر پوچھا تمہاری گزران کیسے ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا بڑی تنگی سے دن کٹ رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کچھ اور بھی کہا؟ کہنے لگی ہاں، آپ کو سلام کہا ہے اور کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو. اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، اب تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی. ایکچولی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کی نسلیں ایک ناشکری عورت کے ہاتھوں میں پلیں، اسی لیے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اس عورت کو طلاق دے دو. اور اشارے کنائے میں بات حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا دی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جتنی مدت اللہ نے چاہا اپنے ملک میں قیام پذیر رہے. پھر یہاں آئے یعنی دوبارہ سے مکہ آئے تو بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی. آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو کہنے لگیں روزی کمانے گئے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے اور گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگی گوشت. پوچھا کیا پیتے ہو؟ کہنے لگی پانی. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں مکہ میں اناج نام کو نہ تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا کرتے، اور اگر مکہ کے علاوہ دوسرے لوگ صرف ان 2 چیزوں پر گزران کریں تو انہیں موافق نہ آئیں، یعنی گوشت اور پانی پر مکہ والے تو گزر بسر کر رہے تھے اور وہ ان کو سوٹ بھی کر گئی، لیکن اگر مکہ کے علاوہ دوسرے لوگ ان دونوں چیزوں پر اپنی زندگی کو گزاریں تو وہ ان کو سوٹ نہیں کریں گی۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا یہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی سے پوچھا آج کوئی آیا تھا؟ وہ کہنے لگی ہاں، ایک خوش شکل بزرگ آئے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، آپ کا پوچھتے تھے، میں نے بتا دیا۔ نیز پوچھا کہ تمہاری گزران کیسی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہنے لگی ہاں، آپ کو سلام کہا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ عمدہ ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسے بتایا وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو سے سیٹسفائیڈ ہو کر گئے تھے۔ پھر کچھ مدت بعد جتنی اللہ کو منظور تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت تلے بیٹھے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ والد کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باپ بیٹا بہت اچھے سے ملے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، کیا اس کام میں تو میری مدد کرے گا؟ انہوں نے کہا ضرور کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقام پر گھر بناؤں، اور ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے اس گھر کی بنیاد اٹھائی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر یعنی مقام ابراہیم لے کر آئے اور اسے وہاں رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر چنائی کرتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے اور دونوں یہ دعا پڑھتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ غرض وہ چاروں طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے اور یہی دعا پڑھتے جاتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ طویل روایت ہے اور کچھ جگہ پر اس حدیث کا مفہوم بھی میں نے بیان کیا اور کچھ جگہوں پر بالکل ایگزیکٹ ٹیکسٹ بھی بیان کیا ہے۔ مقصد یہ تھا اس حدیث کو بیان کرنے کا تاکہ آپ اب جو آیتیں آ رہی ہیں اس ٹیکسٹ کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو پہلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی وہ کیا؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے۔ یہ اس وقت دعا کی تھی جب وہ اپنی فیملی کو مکہ چھوڑ رہے تھے، اور ساتھ کیا دعا کی؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ساتھ اب وہ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں شرک سے بچا۔ ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک انہوں نے، اضللنا، گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، کثیرن، بہت سوں کو، من الناس، لوگوں میں سے۔ بتوں نے کیسے گمراہ کر دیا؟ لوگ ان کی عبادت میں ایسے مشغول ہوئے کہ اصل رب کو بھول گئے۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے اور میری فیملی کو، میرے بچوں کو، میری نسلوں کو شرک سے بچا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ بتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے، اپنے اصل رب کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے اور میری اولاد کو ان بتوں کی پوجا سے بچا، اس شرک سے بچا۔ فمن، تو جو کوئی، تبعنی، پیروی کرے میری یعنی توحید میں، فإنہ، تو بے شک وہ، منی، مجھ سے ہے یعنی میری ملت سے ہے، میرے دین سے ہے۔ ومن عصانی، اور جو نافرمانی کرے میری، فإنک، تو بے شک تو، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے، تو چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ یہاں سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے عذاب لے کر آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے ڈیبیٹ کی تھی کہ کیوں ان کو ہلاک کرتے ہو، ان میں تو لوط ہیں۔ وہ بہت زیادہ سافٹ ہارٹڈ تھے، اللہ کے حضور بہت آہیں بھرنے والے تھے۔ تو اب آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کے لیے ایک طرح سے مغفرت کی دعا کر رہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ میں ان کے معاملے کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اور پھر یہ آیت تلاوت کی جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔
اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، اے میرے اللہ، میری امت، میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے جبرائیل، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا، حالانکہ تیرا رب سب کچھ جانتا ہے، اور ان سے پوچھ کہ آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی، تو آپ نے سب حال بیان کر دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خبر دی، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جیسے ان انبیاء نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی، جس کا انداز بہت ہی پیارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کو پڑھ کر اللہ سے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہی انوکھا انداز ہے۔ انہوں نے یہ تو کہا کہ جو کوئی میری پیروی کرے یعنی توحید میں، تو بے شک وہ مجھ سے ہے، تو اس کا تعلق میری ملت سے ہے، میرے دین سے ہے، لیکن جو کوئی نافرمانی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ چاہیں تو انہیں عذاب دیں، چاہیں تو انہیں معاف کر دیں۔ اور ایک طرح سے آپ دیکھیے کہ ان دونوں صفتوں کا بیان اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ پھر دعا کرتے ہیں، اور ربنا، اے ہمارے رب، انی، بے شک میں نے، اسکنتو، میں نے بسایا، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے، یعنی بعض اولاد میں سے، اور مراد یہاں اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام تو فلسطین میں آباد ہوئے۔ بوادن، ایک ایسی وادی میں، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان میدانی علاقہ، غیری، بغیر، ذی زرع، کھیتی والی، یعنی یہ بغیر کھیتی والی وادی ہے، صحرائی ہے، پتھریلی زمین والی ہے، عند بیتک، تیرے گھر کے پاس، المحرمی، حرمت والے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اللہ، میں نے اپنی فیملی کو یہاں آباد کر دیا ہے، اور ایک ایسی وادی میں جو کھیتی والی نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ قائم کرے نماز کو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسجد کے پاس گھر لے اور اپنی فیملی کو اس نیت اور دعا کے ساتھ بسائے کہ یہ مسجد جا کر نماز قائم کریں۔ نماز کیا ہے؟ مخلوق سے الگ ہو کر اللہ سے ملاقات، اور یہ توحید کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ عبادات میں یہاں صرف نماز کا ذکر کیا ہے، جس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں، اور ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، تاکہ وہ قائم کرے نماز کو۔ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ نماز کے لیے ہی دعا کریں گے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس عبادت سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ دعاؤں میں اسی چیز کو ہی طلب کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں اپنی فیملی کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس لیے بسا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فجعل، پس کر دے، افئدتن، دلوں کو، من الناسی، لوگوں کے، تہوی، مائل ہوں، الیہم، ان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یعنی لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ شوق اور محبت سے ان کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی طرف لوگ آئیں تاکہ ان کو کسی کی کمی محسوس نہ ہو۔ اب یہ خود بھی چونکہ چھوڑ کر جا چکے تھے، اس لیے ان کو یہ فکر تھی کہ وہاں پر لوگ آ جائیں، آبادی ہو جائے تو ان کا بھی دل لگا رہے اور ایک بڑے کی کمی ان کو محسوس نہ ہو، یعنی ان کو لوگ ایسے مل جائیں جو ان کے ساتھ ایز فیملی رہیں۔ ایکچولی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیوی بچوں کو اس وادی میں چھوڑا جہاں نہ لوگ رہتے تھے، نہ پانی تھا، نہ کھانے پینے کو کچھ تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے گھر کے بھی صرف نشانات باقی رہ گئے تھے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ آن اینڈ آف آتے رہتے تھے اپنی فیملی سے ملنے کے لیے، اور پھر یہ کہ وہ اس وقت ملنے آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، تو اس وقت دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کی تھی اور اس کی بنیادوں کو اٹھا کر اس کی عمارت کھڑی کی تھی۔ اس دوران، یعنی اس تعمیر کے دوران،
آپ علیہ السلام جو اللہ سے دعائیں کرتے جا رہے تھے ان کے بعض جملے اس آیت میں مذکور ہیں. تو اس تعمیر کا اولین مقصد آپ علیہ السلام کے نزدیک یہ تھا کہ آپ کی اولاد نماز کی پابند رہے اور بعد میں نماز کا سلسلہ نسلوں میں بھی جاری رہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے مانگی تھی، جبکہ پہلی دعا امن والا بنا دے اس وقت مانگی تھی جب اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم پر چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تھے اور یہ مکہ کی وزٹ کے لیے آئے تھے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو جس وقت انہوں نے پھر اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی تو یہ اس وقت کی دعا ہے. ٹھیک ہے جی. اس تعمیر کا جو پہلا مقصد ہے وہ آپ علیہ السلام کے نزدیک کیا تھا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم کرے نماز. اور پھر یہ چاہتے تھے کہ ان کی فیملی کو لوگ مل جائیں جو بالکل ایک فیملی کی طرح ہوں. تو انہوں نے دعا کی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا. پھر یہ کہ آپ کے ذہن میں ایک اور ایشو بھی تھا، وہ یہ کہ پتھریلی اور صحرائی زمین ہے جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ملتا ہے. تو پھر ان کو یہ ٹینشن ہو رہا تھا کہ یہ مسجد کیسے آباد ہوگی. اس وجہ سے بھی انہوں نے یہ دعا کی کہ دنیا کے لوگوں میں سے بعض کے دل اس مسجد یا میری اولاد کی طرف مائل کر دے تاکہ یہ جگہ آباد ہو جائے اور مسجد بھی آباد ہو. اس بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا تھی کہ بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر. اگر آپ علیہ السلام سب لوگوں کے دلوں کو مائل کر کہہ دیتے تو بیت اللہ کی طرف آنے والوں کی اس قدر بھرمار ہو جاتی کہ رہنے کو جگہ نہ ملتی. پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان ہیں، یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام افئدۃ الناس کہتے تو عیسائی، یہودی، مجوسی اور دیگر تمام لوگ پہنچتے. من الناس کے من نے اس دعا کو مسلمانوں تک محدود کر دیا ہے، یعنی صرف اور صرف مسلمان ہی وہاں پر آئیں گے اور بہت تعداد میں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل ان کی طرف تو پھیر دے. وَارْزُقْهُمْ، اور رزق دے ان کو، من الثمرات، پھلوں میں سے. اب بنیادی جو ضرورت ہے اس کی دعا کی، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں، یعنی نعمت دینے والے کے وفادار بن جائیں. اب بنیادی ضرورت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بھرپور رزق عطا کر، کیونکہ جو لوگ بھی اب یہاں آئیں گے تو ان کو کھانے پینے کا سامان ملے گا تو ہی وہ یہاں آباد ہو سکیں گے نا. ٹھیک ہے. اب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں جو مکہ نہ پہنچتا ہو. آج بھی جو وہاں جاتا ہے وہ اس چیز کا ایکسپیرینس کرتا ہے کہ مکہ میں ہر طرح کا پھل اویلیبل ہے. الحمدللہ اطراف عالم سے پھل وہاں پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ مکہ کی اپنی زمین ایسی ہے کہ وہاں ایک بھی پھلدار درخت نہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے مکہ سٹی کو امن دیا، رزق عطا کیا. کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا تھا. اس ٹائم پر اپنی فیملی کو وہاں لا بسایا جب وہاں کوئی نہیں تھا، اور یہ بہت مشکل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ہم میں سے ہر کوئی اس چیز کو فیل کر سکتا ہے کہ اپنی فیملی کو ایسی جگہ پر چھوڑنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا حضرت ابراہیم کے لیے، اور پھر اس اولاد کے لیے جو ان کو بڑھاپے میں ملی تھی. کہا جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام ان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو 99 سال کی عمر میں عطا ہوئے. اب بڑھاپے کی اولاد جو اتنے لمبے ٹائم کے بعد ملی، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ گئے جہاں کوئی نہیں تھا، جہاں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، اور پھر ساتھ رہنے کا بھی حکم نہیں تھا. کہا چھوڑ کر واپس چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوب آزمایا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے امتحانات کے بارے میں. تبھی تو آپ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا، اور قرآن پاک میں فرمایا ابراہیم ایک نیشن کی طرح ہے. یعنی ایک نیشن جتنا عمل کرتی ہے نا، ایک نیشن جتنا توحید کو پریکٹس کرتی ہے، اتنا ایک ابراہیم میں تھا. اتنا عمل تھا، اتنی توحید تھی. اور جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، قرآن اس بات کا گواہ ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم اس آزمائش میں پورا اترا، سارے ٹیسٹ کلیئر کیے انہوں نے، الحمدللہ۔ اور بارہا قرآن پاک میں جو ذکر آتا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسی وجہ سے آتا ہے، اتنا صبر کرنے والے، اتنا شکر کرنے والے تھے۔ اور پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، تو کیوں نوازا کبھی سوچ نہیں آتی ہمیں؟ ہم چاہتے ہیں ہماری اولادوں کے لیے آسانیوں پر آسانیاں ہوں، لیکن ہم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم سے شکر نہیں ہوتا، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی اچھا ہو، ہماری اولادوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، اور ہماری نسلوں کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھرپور رزق دیا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں یہ سب کچھ اس لیے چاہتا ہوں لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں، صرف قولاً شکر ادا نہیں کریں، نعمت دینے والے کے وفادار بن جائیں، یعنی عملاً شکر ادا کریں۔ زبان سے تو شکر ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن عمل بھی پھر ایسا ہی ہو نا، اتنا سالڈ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا۔ ایک طرح سے یہ دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ تو میری اولاد کو اپنا شکر گزار بنا، ان کو اپنی نعمتوں کا بھرپور احساس ہو۔ جو اتنی دعائیں کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے فکر ہے، اس کے پیچھے ایک ٹینشن ہے اپنی نسلوں کو لے کر، اپنی اولاد کو لے کر۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے دعا اللہ سے ایک سرگوشی ہے نا، اللہ سے ایک تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم کا یہ تعلق کتنا مضبوط نظر آ رہا ہے، الحمدللہ۔ اور دعا تو محبت کا ایک اظہار ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور دعا عبادت بھی ہے۔ کیوں کہا گیا عبادت دعا کو؟ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری تمام حاجتوں کے بارے میں پتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کو عبادت کاؤنٹ کرتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں ہر چیز مانگنے پر ملتی تو آج ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا۔